جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ۔ کون ہے جس نے یہ لازوال نعت نہیں سنی؟ پہلی مرتبہ فلم ایاز کے لیے پڑھی جانے والی اس نعت کی عکس بندی میں پاکستان فلم انڈسٹری کے جو چہرے نظر آئے ان میں ایک چہرہ نسرین کا بھی تھا۔ نسرین 50 اور 60 کی دہائی میں پاکستان فلم انڈسٹری کا جانا پہچانا نام تھا۔ 13 سالہ کریئر میں نسرین نے بہت زیادہ کام تو نہیں کیا لیکن جتنی بھی اداکاری کی باکمال کی۔ نسرین کی سب سے بڑی خوش قسمتی اس کا ہمسفر تھا جس پر نسرین پہلی نظر میں ہی فدا ہو گئی تھی، لیکن پھر اس اعلیٰ ظرف نے بھی کبھی نسرین کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ نسرین کے کریئر کا آغاز 1954 میں ریلیز ہونے والی فلم گمنام سے ہوا۔ نسرین کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کی پہلی فلم ہی سپر ہٹ ہو گئی۔ فلم گمنام انور کمال پاشا کی ڈائریکشن میں بنی تھی۔ سدھیر اور سویا جیسی سپر ہٹ جوڑی اس فلم میں جادو بکھیر رہی تھی۔ دیگر کاسٹ میں راگنی، ایم اسماعیل اور غلام محمد جیسے چوٹی کے اداکار، آصف جا جیسا مقبول کامیڈین اور ہمالیہ والا جیسا باکمال ویلن شامل تھا۔ اس فلم کی شاندار کاروباری کامیابی متوقع تھی، لیکن اس فلم کی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی انڈسٹری کو نسرین جیسے اداکارہ سے متعارف کروانا بھی تھی۔ ہدایتکار انور کمال پاشا کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے اداکاروں کی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ انہیں بجا طور پر فلم انڈسٹری میں نسرین کا پہلا استاد کہا جا سکتا ہے۔ اس تربیت کا کمال نسرین کے کیریئر میں بار بار نظر آتا رہا۔ اس دور کے ایک چوٹی کے ہدایتکار لقمان بھی تھے۔ نسرین کو اپنے کیریئر کی دوسری اہم فلم میں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس فلم میں بھی نسرین نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین اداکارہ ہیں۔ فلم لخت جگر کی ہیروئن نور جہاں تھی اور ان کے مقابل سنتوش کمار ہیرو تھے۔ حبیب اور یاسمین بھی فلم میں جلوہ گر تھے۔ یہ فلم کوئی خاص کاروباری کامیابی تو حاصل نہ کر سکے لیکن اس کے تقریباً سب گیت مقبول ہوئے۔ یہ گیت ملکہ ترنم نور جہاں نے گائے اور ان پر ہی عکس بند ہوئے۔ نور جہاں اس وقت سپر سٹار بن چکی تھیں، سو یہ گیت عرصہ تک مداحوں کی زبان پر رہے۔ 1956 کے سال کی ایک اور اہم فلم حقیقت تھی۔ اس فلم میں نسرین لیڈ رول میں نظر آئیں۔ معروف کامیڈین اے شاہ اس فلم کے مصنف، ہدایتکار اور فلم ساز تھے۔ وہ برِ صغیر کی فلمی صنعت کا ایک منجا ہوا نام تھے اور ہند و پاک کی کئی بڑی فلموں میں بھی کام کر چکے تھے۔ ایک قدرے نئی اداکارہ کو ایک اہم فلم میں اتنے اہم رول میں کاسٹ کرنا نسرین پر ان کے بھروسے کا مظہر تھا۔ نسرین بھی توقعات پر پورا اتری اور ہیرو مسعود کے مقابل شاندار اداکاری کی۔ فلم حقیقت کے بعد نسرین فلم شہرت میں بطور ہیروئن جلوہ گر ہوئی۔ نذیر اجمیری اس فلم کے ڈائریکٹر تھے اور حبیب کو بطور ہیرو کاسٹ کیا گیا جو اس وقت سب سے مقبول ہیروز میں شمار ہوتے تھے۔ نگہت سلطانہ جیسی سپورٹنگ ایکٹریس، الیاس کشمیری جیسا ویلن اور اے شاہ جیسا کامیڈین فلم کی کاسٹ میں شامل تھا۔ نذیر جعفری اور رشید اترے نے فلم کی موسیقی تیار کی۔ زبیدہ خانم، کوثر پروین اور منور سلطانہ جیسے گلوکاروں نے گیت ریکارڈ کروائے اور زیادہ تر گیت نسرین پر ہی عکس بند ہوئے۔ نسرین کی زندگی کی ایک اہم فلم گلشن بھی تھی۔ اس فلم کی اہمیت پیشہ ورانہ لحاظ سے کم اور نسرین کی نجی زندگی کے حوالے سے زیادہ ہے۔ جعفر ملک کی ڈائریکشن میں بننے والی سدھیر اور مینا شوری کی اس فلم کی کاسٹ میں خوبرو اداکار سلطان بھی قسمت آزمائی کر رہے تھے۔ جب نسرین نے سلطان کا خوبصورت چہرہ دیکھا تو ان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ رفتہ رفتہ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس لحاظ سے نسرین کی زندگی میں یہ فلم یادگار ہے کہ ان کا جیون ساتھی انہیں اسی فلم کے سیٹ سے ملا۔ نسرین ایک انتہائی باصلاحیت اور خوبرو اداکارہ تھیں۔ انہیں کثرت سے فلمز کی پیشکش ہوتی رہتی لیکن وہ ہر فلم میں کام نہیں کرتی تھیں۔ ان کے معیارات کافی بلند تھے اور وہ اسکرپٹ پڑھ کر اور دیکھ بھال کر ہی فلم سائن کرتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فلمیں بہت معیاری ہوتی تھیں اور نسرین کا ہلکا یا غیر معیاری کام تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ 1960 کی فلم ایاز میں زبیدہ خانم کی آواز میں ریکارڈ ہونے والی نعت اپنی عکس بندی سمیت لازوال حیثیت اختیار کر گئی۔ اس عکس بندی میں دوسرے چہروں کے ساتھ ایک نمایاں چہرہ نسرین کا بھی تھا۔ نسرین کی خوش بختی ہے کہ فلمی دنیا میں ان کے چہرے کو امر کرنے والی ایک لازوال نعت بھی شامل ہے۔ تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی 1961 کی گولڈن جبلی سپر ہٹ فلم گلفام میں بھی نسرین کا نمایاں سپورٹنگ رول تھا۔ اس وقت تک نسرین ایک منجی ہوئی اداکارہ تسلیم کی جاتی تھی۔ درپن اور مسرت نذیر فلم گلفام کے لیڈ رولز میں نظر آئے لیکن نسرین کی اداکاری میں جو جان تھی اس کی داد دیے بغیر بھی فلم بھی نہ رہ سکے۔ نسرین کی اداکاری کی تو ایک دنیا مداح تھی لیکن ان کی زیادہ تر فلمیں اردو زبان میں ہوا کرتی تھیں۔ پنجابی سینما کے فلم بین ان کی اداکاری سے محروم ہی رہتے تھے۔ البتہ اس کا ازالہ 1963 کی پنجابی
पंजाबी फिल्म 30 मार खान से हुआ। पंजाबी फिल्मों के कामयाब तरीन हिदायतकारों में से एक हैदर चौधरी के डायरेक्शन में तैयार होने वाली इस फिल्म में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर तरीन विलन अलाउद्दीन को बतौर हीरो कास्ट किया गया। आमतौर पर फिल्म बीन जिस अदाकार को जिस रंग में देखने के आदी हो उसके अलावा किसी रंग में देखना पसंद नहीं करते, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह तजुर्बा कामयाब रहा। ये फिल्म सुपरहिट हो गई। इस फिल्म की फर्स्ट हीरोइन तो शीरी थी, लेकिन नसरीन की अदाकारी भी फिल्म पर छाई रही। उस वक्त के टॉप क्लास कॉमेडियन आसिफ जा के साथ नसरीन पर एक गीत नी मैं नौकर ते तू सरकार भी फिल्माया गया। अहमद रुश्ती और नजीर बेगम का गाया हुआ ये शोख गीत बहुत पसंद किया गया। मैं नौकर तू सरकार ते कदमत रख सोनिए 30 मार खान के बाद कारोबारी लिहाज से नसरीन की जिस फिल्म ने सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की वो 1964 में रिलीज होने वाली फिल्म पानी थी। ये भी एक पंजाबी फिल्म थी जिसमें उस वक्त के सबसे मकबूल पंजाबी हीरो अकमल ने मरकजी किरदार निभाया था। 1964 ही की एक और उर्दू फिल्म शुक्रिया भी नसरीन के करियर में यादगार फिल्म थी। मुमताज डायरेक्टर शहबाब किरानवी ने इस फिल्म की डायरेक्शन का फरीजा सरअंजाम दिया। फिल्म शुक्रिया में नसरीन और उनकी बहन रुखसाना दोनों नजर आईं। फिल्म के हीरो अलाउद्दीन और हीरोइन साबिरा सुल्ताना थी, जबकि हबीब और नसरीन अलाउद्दीन और रुखसाना के माँ बाप के रूप में नजर आए। हबीब और नसरीन पर अक्सबंद होने वाला गीत एक मेरा चांद और एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली अब्बू का प्यारा इस कदर मकबूल हुआ कि ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर गया। इस गीत को अरसे तक माएं लोरी के तौर पर पढ़ती रहीं। फिल्म अय्याज में शामिल नात के बाद अगर कोई शय हमेशा के लिए नसरीन की पहचान बनी तो वो ये गीत था। नसरीन की आखिरी फिल्म जिंदा लाश भी एक यादगार फिल्म थी। ये फिल्म हिट तो नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म की अहमियत इस लिहाज से काफी ज्यादा है कि ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी तर्ज का पहला और अनोखा तजुर्बा था। ये उर्दू की पहली हॉरर फिल्म थी। ख्वाजा सरफराज इस फिल्म के डायरेक्टर थे और अदाकार रिहान इस फिल्म में मरकजी किरदार में नजर आए। इस फिल्म की अदाकारी किसी चैलेंज से कम न थी, लेकिन सब अदाकारों ने कमाल कर दिखाया था। अगरचे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कामयाबियां नहीं समेट सकी, लेकिन ये अपने वक्त के लिहाज से एक मियारी फिल्म थी। जिंदा लाश के बाद नसरीन किसी फिल्म में नजर नहीं आई। उनकी शादी अदाकार सुल्तान से हुई थी। सुल्तान एक खूबसूरत अदाकार थे, लेकिन फिल्मों में ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे। यही मामला सुल्तान के भाई औरंगजेब का था। नसरीन के शौहर सुल्तान नसरीन के बाद फिल्मी दुनिया में वारिद हुए और नसरीन के इस इंडस्ट्री को अलविदा कहने से कबल ही उनका करियर खत्म हो गया। नसरीन की बहन रुखसाना 80 की दहाई के वस्त तक फिल्मों में काम करती रही। आजकल वो बरतानिया में खामोश मगर आसूदा जिंदगी बसर कर रही हैं। लेकिन नसरीन और सुल्तान के हवाले से कोई मुसद्दका मालूमात नहीं मिलती कि इस जोड़े का क्या हुआ। क्या ये हयात हैं या चल बसे? अगर हयात हैं तो कहाँ हैं और कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? अगर वफात हो चुकी है तो उनकी वफात कब हुई और किन हालात में हुई? ये सब सवालात अपने आप में इस बात पर दलालत करते हैं कि हमारे यहाँ फनकारों की कदर नहीं की जाती। लाखों लोगों को अपने फन से महजूज करने वाले अदाकार गुमनामी के घटा टोप अंधेरों में चले जाते हैं। इनका फन मद्दाहों के दिलों में जिंदा रहता है, लेकिन कोई इन फनकारों को खैर खबर हासिल करने की कोशिश नहीं करता। ये इंतहाई अफसोस की बात है। हमारी दुआ है कि नसरीन अगर हयात हैं तो अल्लाह सेहत और इत्मीनान कल्ब अता करे, और अगर वो वफात पा चुकी हैं तो उनकी मगफरत फरमाए।